مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اے اللہ پاک، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا، آمین۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات اور اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں یہاں تک کہ مچھلیاں ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، زور آور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ یہ جو ہم لوگوں کا دل توڑ کر دوسروں کی حق تلفی کر کے بہت سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا حساب بعض اوقات ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو دینا پڑتا ہے۔ سو احتیاط کیجیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے جس کا جواب دہ آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ وہ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائیاں ہی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ صبر کرو۔ تہجد کی نماز۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب اللہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو
تو دستک دے کے پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ اکثر منافقوں کے ڈسے ہوئے خلوص پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خود کمانے سے بڑھ کر کوئی کمائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی روزی سے بڑھ کر عمدہ روزی کسی نے نہیں کھائی، اور اللہ کے نبی داؤد بھی اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کھایا کرتے تھے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اِنَّ ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے مگر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں ادنا غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پیارا سا ایک کمنٹ ضرور کریں حوصلہ افزائی کے لیے۔ شکریہ۔